السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کی آج پہلی نشست ہے، درس نمبر 1، جس میں سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو جہان کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا، ان کا نہیں جس پر غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ ناظرین اکرام، آج کے درس میں ہم نے سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 مکمل درس سنا، آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، ہم اور آپ غور کریں۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے اسٹارٹ، آغاز کے۔ یہ فاتحۃ الکتاب ہے، یہ ام القرآن ہے، یا سب المثانی ہے، یا القرآن العظیم ہے، یا الرقیہ بھی ہے، جھاڑ پھونک بھی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کو الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 395، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن فہی خداج، جس نے کوئی بھی نماز پڑھی اور اس میں قرآن کی ماں یعنی سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ امام کے پیچھے ہم ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ انا نکون وراء الامام، تو کہا اقرا بہا فی نفسک، اس کو جی میں پڑھ لو۔ تو الحمدللہ ہم اور آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ ذاتی نام ہے اللہ کا، اور جہان کا رب ہے۔ رب اللہ کا صفاتی نام ہے، اور جہان یعنی انسانوں کی دنیا، جناتوں کی دنیا، شیطانوں کی دنیا، پھر اسی طرح فرشتوں کی دنیا، جانوروں کی دنیا، پوری دنیا میں جتنے لوگوں کی دنیا ہے، عالم ہے، اللہ ہر ایک کو اس کے حساب سے دے رہے ہیں، اس کا انتظام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے چونٹی کو کیا چیز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کھلاتے پلاتے ہیں، جانوروں کو اللہ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، تو یہ جہان کا رب ہے۔ پھر اس کے بعد کہا الرحمن الرحیم، نہایت ہی رحم کرنے والا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب غور کیجئے، دنیا میں بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن پر پورا انصاف ہمیں اور آپ کو نہیں ملتا۔ اللہ کی آخری عدالت باقی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16۔ اللہ کہیں گے آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ تو اللہ خود ہی جواب دیں گے، تنہے تنہا زبردست اللہ کی بادشاہت۔ اس لیے میرے بھائیو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انصاف اگر دنیاوی عدالت میں نہیں ملا تو اللہ کی آخری عدالت باقی ہے۔ اس کے بعد آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اگر میں یہ کروں، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، تو آپ لوگ بولیے گا، ارے مولوی صاحب یہ کہاں ہے ترجمہ، کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ لیکن میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ دیکھیں، غور کریں اپنے سماج میں کیا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے یہ کہے میں آپ ہی کی بیوی ہوں، تو میں تو خوش ہو جاؤں گا کہ ماشاءاللہ میرے اچھے دن آ گئے۔ لیکن جس دن میری بیوی مجھ سے یہ کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تب تو اب بیوی کی واٹ لگ جائے گی۔ یہ بمبئی کی زبان ہے، مطلب اب ان کے آخری دن آ گئے، روٹی جل گئی، کوئی حرج کی بات نہیں، زیورات گم ہو گئے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جس دن بیوی نے کہا کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو میں بولوں گا تو چلی جا گھر سے، رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سجائی ہے، ہم اور آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگیں گے تو غلط ہے نا؟ یہ بالکل نہیں، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ اور یہ تعریف کے بعد پھر اس کے بعد آیا، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہمیشہ دعا کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے، یہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ کیا معلوم کب آدمی بھٹک جائے، ادھر ادھر چلا جائے۔ اور ان لوگوں کا راستہ جس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور بہترین ان کی دوستی ہے۔ تو میرے بھائیو، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے، یہود و نصارہ کا راستہ نہیں۔ تو ہم اور آپ دنیا کے اندر ہیں، سیدھے راستے پر چلیں، نبیوں کے راستے پر چلیں، شہداء کے راستے پر چلیں، صدیقین جو سچے لوگ ہیں ان کے راستے پر چلیں، یہی بہترین دوستی ہے، یہی بہترین یارانہ ہے۔ اور آخر میں یہ کہا گیا کہ جب ولا الضالین آئے تو آمین کہنا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 780، کہ اگر ہم لوگوں کی آمین فرشتے کی آمین سے مل جائے تو بخشش ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، کتنی اہم چیز ہے۔ اور آمین کا معنی اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ تو نامراد نہ کر۔
اس لیے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ بیماری کا علاج ہے، سورہ فاتحہ تمام پریشانی کا حل ہے۔ ہمیشہ پڑھتے رہیے اور الحمدللہ ہر نماز کی حرکت میں پڑھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو سورہ فاتحہ بار بار پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔